معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو ہم ویڈیو بنانے والے ہیں وہ نماز تراویح کے تعلق سے ہے۔ اس میں چند باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، اور نہ کہ صرف بتائیں گے بلکہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھائیں گے۔ نمبر 1، تراویح کی نیت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ نمبر 2، تراویح کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3، تراویح کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 4، تراویح کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور نمبر 5، تراویح کی دعا کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں آپ حضرات کو ہم اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے، تو آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جب پورا دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ پورا طریقہ تراویح کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ تراویح کی نماز نہ تو واجب ہے، تراویح کی نماز نہ فرض ہے، اور تراویح کی نماز نفل بھی نہیں ہے۔ تراویح کی نماز سنت ہوتی ہے، اور یہ 20 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح کی ہوتی ہے، اور ان 20 رکعت کو ہمیں بھی دو رکعت کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ 2 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح سے ہمیں 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہ عرض کر دوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تراویح کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، تو تراویح کی نماز، عشاء کی نماز جب آپ پڑھیں گے، 4 رکعت سنت پہلے پڑھیں گے، پھر 4 رکعت فرض پڑھیں گے عشاء کے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 20 رکعت نماز 2 کر کے تراویح کی پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 رکعت وتر واجب پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی 4 سنت عشاء کی، 4 فرض عشاء کے، 2 سنت 2 نفل، اور اس کے بعد 20 رکعت نماز، 3 رکعت واجب تراویح پڑھنے کے بعد میں پڑھنے ہیں، پہلے نہیں پڑھنے ہیں۔ جو ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہمیں 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھنی ہے، اور جب ہماری 20 رکعت نماز تراویح کی پوری ہو جائے اس کے بعد ہمیں وتر پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت سنتیں پڑھنی ہے۔ یہ تو ہو گیا طریقہ کس ٹائم پڑھنی ہے۔ چلیے اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اور 4 رکعت نماز میں آپ کو پڑھ کے پریکٹیکلی دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ ان 4 رکعت نماز کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے دیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو 20 رکعت کس طرح سے پڑھنی ہے اس کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا، اندازہ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں۔ تراویح کی نیت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت تراویح، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب سورہ فاتحہ ہماری پوری ہو جائے تو ہمیں آہستہ سے آمین بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں سورت پڑھنی ہے۔ اب چونکہ ہمیں 20 رکعت نماز پڑھنی ہے تو ہم الم ترا سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہم نے الم ترا یعنی سورہ فیل کی تلاوت کی۔ آپ چاہیں تو کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کی جو سورت یاد ہو وہ سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں، 1 یا 2 صورتیں ہیں صرف آپ کی یاد، تو آپ انہی کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صورت کو 1 رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری صورت کو دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی ایسے بھی ہیں کہ ان کو ایک ہی صورت یاد ہے، مثال کے طور پر سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت ہی یاد نہیں ہے، تو وہ پہلی رکعت میں بھی اسی کو پڑھ لے اور دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص یعنی اسی صورت کو پڑھ لے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ہم نے پہلے ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے الم ترا کی صورت پڑھی۔ اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ اب ہماری 1 رکعت نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم اپنی دوسری رکعت کو شروع کریں گے، تو دوسری رکعت میں ہمیں ثنا نہیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ سے ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پہلی رکعت میں ہم نے سورہ فیل کی تلاوت کی تھی، یعنی الم ترا کی سورت پڑھی تھی۔ اب ہم دوسری رکعت میں سورہ قریش کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھنے کے بعد اب ہم یہاں درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف ہم نے پڑھ لیا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ہمیں دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ اب دعائے معصور کئی طرح کی ہوتی ہے، میں آپ کو 3 دعائیں بتاتا ہوں جو آپ درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں لیکن میں آپ کو 3 دعائیں بتاتا ہوں، چاہیں تو آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کو پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے، اور اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کو پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، اور اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو آپ یہ پڑھ لیں۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب 2 رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، ہمیں 2 رکعت اور پڑھنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت تراویح اللہ تعالیٰ کے لیے۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اس میں ہم نے 1 رکعت میں سورہ فیل یعنی علم ترى، دوسری رکعت میں سورہ قریش یعنی لیلاف قریش کی صورت پڑھی تھی۔ اب اس کے اگلی جو صورت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ پہلی رکعت میں ہم نے علم ترا کی صورت پڑھی، دوسری رکعت میں لیلاف قریش، تیسری رکعت میں ارأیت الذی، اور چوتھی رکعت میں ہم نے انا اعطیناک الکوثر۔ یہ ہماری 4 رکعت کی 4 صورتیں ہو گئیں۔ اب آپ کو چونکہ 20 رکعت نماز پڑھنی ہے اور یہ علم ترا سے والناس تک صورتیں ہیں 10، تو آپ ایک ایک رکعت میں ایک ایک صورت کو پڑھتے رہیے گا، یعنی 4 رکعت آپ کی انا اعطینا تک ہو گئی، 5ویں پڑھیں گے تو قل یا ایھا الکافرون، 6ٹھی پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ، 7ویں پڑھیں گے تبت یدا، 8ویں پڑھیں گے قل ھو اللہ احد، 9ویں پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق، 10ویں میں آپ پڑھیں قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس پر 10 رکعتیں آپ کی پوری ہو گئیں، آگے کو صورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی 10 رکعت جب وہاں پر پوری ہو جائیں گی تو باقی آپ کی جو 10 رکعت نماز بچی اس کو آپ شروع سے پڑھیں گے علم ترا سے، ایک رکعت میں ایک صورت، ایک رکعت میں ایک صورت، آپ کی 20 رکعت نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے 10 صورتیں یاد نہ ہوں تو وہ کیا پڑھے؟ اگر کسی کے 2 صورتیں یاد ہیں تو 2 صورتوں سے ہی اپنی 20 رکعت نماز پوری کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو 2 بھی یاد نہ ہوں، ایک ہی صورت یاد ہے، تو وہ ہر رکعت میں اسی صورت سے اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے انا اعطینا کو پڑھ لیا تھا، اب ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے تحیات پڑھ لیا، ہم نے درود پاک بھی پڑھ لیا، اب ہمیں دعائے معصور پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی 2 رکعت نماز میں بتایا تھا کہ 3 دعائیں میں نے آپ کو بتائی تھی، ان میں سے آپ کوئی بھی ایک دعا پڑھ لیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ یاد نہ ہو تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو یہ پڑھ لیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی 4 رکعت نماز سنت مکمل ہو گئی۔ اب میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ 4 رکعت نماز تراویح مکمل ہونے کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے ہر 4 رکعت نماز کے پورا ہونے کے بعد، 4 رکعت کے بعد، پھر 8 رکعت کے بعد، پھر 12 کے بعد، پھر 16 کے بعد، اور پھر 20 کے بعد۔ اس طرح سے یہ ہمیں ہر 4 رکعت کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب دعا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ سے بتا دوں، اور وہ دعا کون سی ہے جو پڑھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو طریقہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی دعا کو پڑھنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تراویح کی دعا اس طرح سے ہے،
سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کی 4 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے ترتیب کے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ایک سورت 1 رکعت میں، ایک سورت 1 رکعت میں، اسی طرح سے آپ کو یہ اپنی 20 رکعت تراویح مکمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ وتر کی نماز کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں کہ وتر کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تو اس ویڈیو کا بھی میں لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے جا کر کے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور چونکہ 20 رکعت نماز تراویح کی مکمل کرنے کے بعد ہمیں پھر وتر کی نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہماری عشاء بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ہماری 20 رکعت تراویح بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے۔ رمضان شریف بہت قریب ہے تاکہ لوگوں کو تراویح پڑھنے کا طریقہ آ سکے۔ اور ہاں، یہ میں عرض کر دوں آپ لوگوں سے ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے کہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ جو امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں، بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ امام صاحب کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ اور ہے، کیونکہ پھر تو انہیں وہاں قرات نہیں کرنی، انہیں وہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، انہیں وہاں صرف ترینہ باندھ کے کھڑا ہونا ہے، تسبیحاں پڑھنی ہے، رکوع کی سجدے کی اتحیات وغیرہ پڑھنا ہے، تلاوت انہیں کرنا نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو صرف اکیلے اور تنہا لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔